اب تو کہنے لگے کہ گانے کا بائیکاٹ کرو، کیوں؟ اس میں تھوڑا کپڑا پہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے گانے کا بائیکاٹ کرو۔ تم ابھی گانے کا بائیکاٹ کرتے ہو؟ اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی کہا کہ بھئی گانا الاؤ نہیں ہے۔ ٹو لیسن اے سانگ، to listen a song, it is a prohibited according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran in Surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Oh people, oh media men, just consider this ayah. This Quran Kareem ayah is authentic ayah, and this has been sent down from the sky to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انگریزی تو سمجھتے ہوگے، نہیں تو سنسکرت پڑھ کر سمجھائیں گے۔ سمجھو اور دیکھو، جس چیز کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، گانے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، لیونگ ریلیشن میں رہنے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1450 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا، یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، بس آپ لوگوں کو، ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، وہ یہ کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو، نئے جنریشن کو تعلیم دیجیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیے، کلمہ سکھائیے، عقیدہ بتائیے ان بچوں۔ نہیں شراب پی کر ٹن ہو جاتے نشے کی حالت میں، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ہے، ناجائز اور حرام۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ، کوریکس مت پیو، ٹھیپی مت چڑھاؤ، ٹیبلیٹس مت کھاؤ، سولیسن مت سنگو نوجوانوں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کی جوانی کی عبادت دے کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے کی عبادت ایک طرف، ایک جوان کی عبادت ایک طرف، تو نوجوان اور جوانی کی عبادت کو دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، مسجد سے جڑ جاؤ، اچھے عمل کرو۔ یہ نہیں کہ گانا سن کر، ابھی دیکھیں بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے دارجلنگ کے اندر، آپ کو یا کان میں لیڈ لگا کر، ہیلمٹ وغیرہ لگا کر پوری تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر چل رہا ہے، اس کا چیتھڑا اڑا دیا۔ گانے میں کانے میں ایک دم لیٹ لگا کر گانا سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو سننا ہی ہے تو اسی موبائل کو آپ نعت لگا لیجئے، نظمیں لگا لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت لگا لیجئے، تقریریں لگا لیجئے، آپ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ میرے موبائل یہاں لگا ہوگا ون پلس کا، اس میں پچھلے مہینے میں 775 کتاب تھی، آج کی تاریخ میں 883 کتاب ہو گئی۔ بتائیے، کتابیں، کتاب 883 کتاب میرے موبائل میں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب موبائل کا اگر صرف وہی گانا، ویب سیریز، وہی بے شرم رنگ گانا، بکنی، یہ وہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر والے کی طرف سے رحمتوں کی برسات نہیں ہوگی پھر۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، کم سے کم اپنی زندگی کے اندر نماز داخل کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو، کچھ قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ قرآن کریم کو اٹک کے پڑھیں گے نا، اٹک کے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ایسے اٹک کر پڑھیں گے تو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اجر تو قرآن پڑھ رہا ہے وہ، دوسرا اجر اٹک کر پڑھ رہا، اٹک کر پڑھ رہا، اس پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے پر اجر ہو، کوئی کتاب نہیں، گیتا نہیں، رگ وید نہیں، یجروید نہیں، سام وید نہیں، اترو وید نہیں۔ ہندو بھائی پڑھتے ہیں ایک اومکار ست، ہندو بھائی پڑھتے ہیں وہ گایتری منتر پڑھتے ہیں، ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں صرف یہ تکلیف دور کرنے کے لیے۔ وقتی طور پر ان کو اگر کوئی پریشانی، کوئی بھوت آ جاتا ہے، کوئی جنات آ جائیں، آسیب آ جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو ہنومان چالیسا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپی ستے ہوں لوگ اجاگر، رام دود اتلت بلداما، انجنی پتر پون سپناما، کنچن ورن براج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا، ہنومان چالیسا ہے۔ ہندو بھائیوں کو معلوم ہے جب ان پہ کوئی خبیث، کوئی جنات ونات، کوئی بھوت پریت آتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز دور ہو جائے گی، لیکن پنیہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی
आसेब हो, जादू हो, हवा कुछ लग जाए तो आप कुरान करीम पढ़कर दम कीजिए। एक नीयत तो ये होती है कि अल्लाह इसके जरिए से शिफा दे देगा। रात ही हम जब अररिया में थे तो एक हमारे पड़ोसी हैं, उनको इतनी उसको वो हुई कि उनके आंख भी बहुत एकदम पीला पीला हो गया, एकदम बोला मौलाना बहुत भारी हो रहा है। तो हमने उनको जो कुछ पढ़ना था कुरान करीम आयत पढ़कर हमने उनको कर दिया, बेचारा ठीक ठाक हो गया, कुछ इफाका हुआ उसको। लेकिन मुझे पढ़ने का अलग से सवाब मिला। ये सिर्फ इस्लाम में है और किसी किताब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। वो पढ़ेंगे मकसद के लिए, मकसद पूरा होगा या नहीं होगा कोई मैटर नहीं करता है, पूरा भी हो सकता नहीं भी पूरा होगा, लेकिन अलग से सवाब सिर्फ कुरान पढ़ने पर है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला नेक की अता फरमाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, ये चीज जरूरी है। अकीदा बताइए, नमाज बताइए, ये जरूरी है। हमारे बच्चे बस जाहिल नहीं रहना चाहिए, वरना वक्त बहुत खतरनाक आने वाला है, हालात बहुत खराब हैं हमारे इस मुल्क के खुसूसन। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, उस अल्लाह से कुर्बत के लिए मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाइयो। खुसूसन देखिए आपके करीब में भी यहाँ पर इलाके में एक मदरसा है हज़रत मुफ्ती साहब का, दारुल सिद्दीक या मुफ्ती नौमान साहब का, और भी मदारिस हैं दूसरे जगहों पर, डेंगा में और भी मदरसे हैं, जहाँ पे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को तो इंशाअल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा और जाहिल बच्चे में जमीन और आसमान का फर्क होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको हुकूकुल इबाद में बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरे की रियायत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को तालीम देने की तौफीक दे। हम माँ बाप भी मेहनत करें इसके ऊपर और काफी केयर करें। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तौफीक दे, इस्तिकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।